فرعون وما امر فرعون برشید یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود واتبعوا فی ہذہ لعنۃ ویوم القیامہ بئس الرفد المرفود ذالک من انباء القرى نقصہ علیک منہا قائم وحصید وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادہم غیر تتبیب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ ہود کے یہ 9ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے اب یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت لمبے عرصے تک اس منصب پر فائز رکھا، یعنی کوئی 2,500 سال تک۔ اور اس کا آغاز آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسحاق تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ ان کا علاقہ فلسطین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو کثرت اولاد سے نوازا تھا، یعنی 12 بیٹے۔ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کس طرح سے نوازا ان کو کہ 12 بیٹے عطا کیے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے جس کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہے، اس کی زندگی، اس شخص کی زندگی بعثت سے پہلے بھی مثالی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ پالنا وہ پنگوڑا ہوتا ہے جس میں خواتین بچوں کو ڈال دیتی تھیں اور اپنا کام کاج کرتی تھیں، وہ بچے کو جھلاتی رہتی تھیں، آتے جاتے اس کو جھولا دے دیتی تھیں۔ تو جو بڑا ہو کر ایک بڑا انسان بنتا ہے، اس کے آثار شروع سے نمایاں ہوتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، ان میں جو خوبیاں تھیں ان کی وجہ سے یہ سارا پچھلا واقعہ ہے، بہت تفصیل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، کہ انہیں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ باقی بھائیوں نے حسد کیا اور سوچا کہ ان کو ٹھکانے لگائیں، ایک کنویں میں پھینکائے، اور پھر ایک چلتا ہوا قافلہ وہاں سے، یہ علاقہ جو ہے وہاں سے تجارتی راستے گزرتے تھے، یعنی مصر کی طرف، عراق کی طرف۔ تو تجارتی قافلے نے اس کنویں کو جب دیکھا پانی نکالنے کے لیے، تو وہاں وہ لڑکا نظر آیا، نکال لیا اور ساتھ لے گئے، اور بازار اوکاس میں جہاں خرید و فروخت ہوتی تھی، میلہ لگتا تھا، وہاں بیچ ڈالا جلدی سے کہ جان چھڑائیں، بہت خوبصورت بچہ ہے، نہ جانے کس کا ہوگا، کوئی پکڑے نہ جائیں ہم۔ جلدی سے انہوں نے جان چھڑائی۔ اللہ نے کس طرح سے انہیں مصر پہنچا دیا، بادشاہ کے ہاں ان کی پرورش ہوئی اور مصر کے وہ بادشاہ بن گئے۔ یعنی ایک غیر ملکی شخص کو کس طرح سے اتنی بڑی سلطنت کا اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے بہت لمبے عرصے تک حکومت کی ہے مصر پر، یعنی کوئی کم و بیش 70 سال مصر کے بادشاہ رہے ہیں۔ اس دوران قوم بنی اسرائیل جہاں بھی بکھری ہوئی تھی، یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، تو اس حوالے سے یہ قوم جو ہے ان کی بنی اسرائیل کہلائی۔ اور جہاں جہاں بھی یہ قوم پھیلی ہوئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر میں اکٹھی ہو گئی، اس وجہ سے کہ ہمارا شخص جو ہے، ہماری قوم کا فرد بادشاہ ہے، وہاں اکٹھی ہو گئی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد انحطاط آیا اور یہ قوم غلام بنا لی گئی۔
یعنی مصری جو تھے جنہیں قبطی کہا جاتا ہے، یہ حسد کرتے تھے کہ دیکھو ایک غیر ملکی قوم ہے ہم پر حکمرانی کر رہی ہے، وہ پھر اقتدار میں آ گئے اور یہ قوم غلام بنا لی گئی۔ اور فرعون کے وقت میں ایسی زیادتی ان پر ہو رہی تھی کہ اس قوم میں، بنی اسرائیل کی قوم میں، جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کرا دیا جاتا تھا اور لڑکی کو ہی زندہ چھوڑتے تھے، اور ڈر تھا اس بات کا کہ اس طرح یہ قوم ختم ہو جائے گی اگر یہ سلسلہ کچھ 40-50 سال چلتا رہا، مرد کوئی نہ رہا اس قوم میں تو یہ قوم ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، دیکھیں کس طرح سے، یہ بھی ایک حیرت انگیز چیز ہے کہ لڑکوں کو قتل کرایا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے بچایا، محفوظ رکھا، پرورش کرا دی اسی دشمن کے گھر میں۔ اور پھر جو ایک واقعہ ان کے ساتھ ہو گیا کہ ایک مصری کا، یعنی قبطی کا، اسرائیلی سے جھگڑا ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، وہ اسرائیلی کمزور تھا، مصری جو قبطی تھا وہ طاقتور تھا، اس نے مدد کے لیے پکارا، اسرائیلی نے، موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، ایک مکہ مار دیا، وہ ہلاک ہو گیا قبطی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ارادہ تو مارنے کا نہیں تھا اس کو، صرف یہی تھا اس کو ڈرانے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور پھر ایک جگہ پہنچے، وہاں ایک کنویں پر آ گئے، وہاں کچھ لوگ پانی پلا رہے تھے اور وہاں بچیاں بھی تھیں، ان کی بکریاں تھیں، وہ ایک طرف کھڑی تھیں کہ فارغ ہو تو ہم بھی پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، انہوں نے گھر جا کر اپنے والد کو بتایا سارا واقعہ، اور ان کے بچیوں کے والد نے کہا کہ اچھا اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ اور پھر جب وہ وہاں آئے انہوں نے اپنی ساری سرگزشت سنائی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا اب تم محفوظ ہو، یہاں میرے پاس رہ سکتے ہو، ایک شرط ہے کہ 8 سال تم میری بکریوں کو پانی پلانا، خدمت کرنا، تو اس شرط پر میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں۔ یہی سب سے پاکیزہ طریقہ تھا وہاں رہنے کا۔ آپ نے واعدہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ 8 تو لازمی ہے، اگر 10 سال کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال شرط پوری کی۔ وہاں سے وہ اپنے بچوں کو لے کر جب آ رہے تھے واپس، تو اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت ایک بیابان جگہ تھی، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، ایک جگہ روشنی نظر آئی، اس طرف گئے اور پھر اللہ نے پکار لیا، وہاں نبوت عطا ہو گئی۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا ایک نظام ہے، یعنی جب غور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، عقل حیران ہوتی ہے۔ اور قرآن ہے ہی اسی لیے میرے بھائیوں کہ غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، تب اس سے سبق حاصل ہوتا ہے، نصیحت ملتی ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں، کوئی 2 ارب کے قریب، اور کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ اس سے سبق حاصل کیسے ہوگا، کیسے نصیحت حاصل ہوگی، کیسے ہم تبلیغ کریں گے دنیا میں کہ جب ہم کتاب سے ہی نا واقف ہیں۔ اللہ نے پوچھنا ہے ہم سے کہ اس کتاب کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، فکر کریں، اس کو سیکھنے کی فکر کریں۔ تو محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو واقعات یہاں رکھے ہیں، یہ سارے کے سارے نصیحت کے لیے رکھے ہیں کہ نصیحت حاصل کی جائے۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے نصیحت کی کتاب ہے، اب اس کے بعد اور کوئی ہدایت نہیں آنی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات رکھے ہیں کہ لوگ پڑھیں، اپنی اصلاح کریں اور برے انجام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہاں آغاز ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ اب نشانی دیکھیں وہیں عطا ہوئی تھی، جب اللہ نے چن لیا، پیغمبری عطا کر دی، تو کہا کہ یہ لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے موسیٰ، پھینک ذرا اس کو۔ جب پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور کہا یہ ہاتھ ذرا اپنی نکالو اپنے بغل سے، تو وہ سورج کی طرح چمکا۔ یہ تھی وہ نشانیاں ابتدائی جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور مبین واضح، سلطان سند یعنی واضح سند ماموریت کے ساتھ، جس منصب پر ان کو مامور کیا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ کو جس منصب پر فائز کیا، اس منصب کے لیے ہم نے ان کو سند ماموریت بھی دی۔ اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کس کی طرف بھیجا ہم نے؟ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔
دیکھیں کیسے تنے تنہا ایک پیغمبر کتنے بڑی سلطنت کے بادشاہ کی طرف جا رہا ہے، کس کے بھروسے پر؟ اپنے رب کے بھروسے پر، وہ نشانیاں لے کر جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ فتبعوا، لیکن جو لوگ تھے انہوں نے پیروی کی، اتباع کی، کس کی؟ امر فرعون کے حکم کی پیروی کی، اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ نہ صرف وہ بادشاہ تھا بلکہ خدا بنا ہوا تھا، کہتا تھا وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی اس طرح کا دعویٰ، اتنی سرکشی اور بغاوت پر وہ اتر آیا تھا۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کا جو حکم تھا وہ کسی رشید پر نہیں تھا، رشد پر نہیں تھا، کسی ہدایت پر نہیں تھا اس کا حکم، یعنی کوئی راست بازی پر نہیں تھا اس کا حکم، جہالت پر ہی تھا، یعنی سرکشی اور بغاوت پر ہی تھا اس کا جو حکم بھی تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پیش پیش ہوگا، یعنی جس طرح وہ دنیا میں اپنی قوم کا پیشوا بنا ہوا ہے، اسی طرح انہی لوگوں کا پیشوا، سارے مجرم لوگوں کا پیشوا یہی ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی اختیار کی۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور وہ انہیں آگ پر لے کر وارد ہوگا، یعنی جہنم کی طرف ہی لے کر جائے گا ان کو۔ دیکھیں ذرا غور کریں کتنے الفاظ ہیں یہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فَأَوْرَدَهُمْ، اور انہیں وارد کرے گا، وارد اردو میں لفظ ہوتا ہے، انہیں لے کر جائے گا جہنم ہی کی طرف، آگ کی طرف۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، کتنی بری جائے ورود ہے وہ جو بھی وہاں وارد ہوگا۔ دیکھیں بار بار وہی اردو کہتے ہیں، جو بھی اس جگہ وارد ہوگا یعنی جہنم میں، وہ تو بہت ہی بری وارد ہونے کی جگہ ہے جو بھی وہ وہاں وارد ہوگا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ، اور اللہ نے فرمایا اس دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے، پھٹکار ہے، رحمت سے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس کے لیے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی، یعنی پھٹکار ہوگی، لعنت ہوگی اس پر۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، رفت صلہ، بدلہ، یعنی کتنا برا بدلہ ہے جو اس بدلے کو پائے، یعنی یہ بدلہ یعنی جہنم پہ وارد ہونا، یہ کتنا برا صلہ ہے، کتنا برا بدلہ ہے، اور یہ برا بدلہ برے اعمال کا برا بدلہ ہے جو انسان اس دنیا میں انجام دے گا، برے اعمال اس کا برا صلہ وہ حاصل کرے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو جیسا بوئے گا وہ آخرت میں ویسا ہی کاٹے گا، لہٰذا اچھی فصل کاشت کرو تاکہ آخرت میں اچھا پھل ملے۔ ذالک من انباء القری، اے لوگو یہ سب چند بستیوں کی داستانیں ہیں، یعنی یہ پچھلے 5 قوموں کا جو ذکر ہوا اس طرف اشارہ ہے۔ ذالک من انباء القری نبأ، ابھی حافظ صاحب سورہ نبأ کی پہلی صورت ہی پڑھ رہے تھے، اسی کو خبر کو کہتے ہیں کہ ذالک من انباء القری، قری بستی، ہاں یہ چند بستیوں کی کہانیاں ہیں، باتیں ہیں، قصے ہیں۔ نقص علیک، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ لوگ عبرت پکڑیں، ان کے طریقوں سے بچیں۔ ان بستیوں کے لوگوں نے جو طریقے اختیار کیے، یعنی یہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور یہ اصحاب مدین، یہ جو سب سنائی ہے تمہیں، یہ چند بستیوں کی داستانیں ہیں جو ہم آپ کو نحن نقص علیک، جو ہم نقصہ علیک آپ کو سنا رہے ہیں، منہا قائم و حصید، ان میں سے کچھ ابھی قائم ہے اور کچھ کی حصید، جن کی فصل کٹ چکی، جو اس دنیا سے نام و نشان ہو گئے۔ تو عبرت حاصل کرو ان سے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، کل انشاءاللہ باقی سے کو دیکھیں گے۔ میں نے تلاوت تو زیادہ کی تھی، اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام،
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم دمر اعداء الدین یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. شکر